آپ کا معاملہ ہے وہ ہماری پریورٹی نمبر 1 ہے. ہم نے ہمیشہ کہا ہے وہ ہماری پریورٹی ہے. اس پہ ہم لوگ پہلے دن سے لگے ہوئے ہیں. ہماری ایک تحریک ہے, پولیٹیکل تحریک ہے, سیاسی تحریک ہے, اپنے لیڈر کے لیے ایک تحریک ہے, ہم چلا رہے ہیں اس کو. لیکن اس کے لیے ایک علیحدہ بات چیت ہے جو شروع ہے, اور جس طرح عمران خان صاحب نے اب نوٹیفائی بھی کر دیے ہیں, بندے آئیڈینٹیفائی بھی کر دیے ہیں کہ بات کر سکتے ہیں. وہ ہماری ایک بار اس لیول پہ شروع ہے. لیکن اب چونکہ یہ جو ہے ایک اسپیسیفکلی ایک پریزنٹیشن تھی اور ایک مخصوص ایجنڈے پہ تھا, تو چونکہ اس کے اندر یہ والی بات چیت کی کوئی دعا سلام ہوئی ہے سر؟ ہاں جی بالکل ہوئی ہے, 2 بار ہوئی ہے جی. بہت شکریہ سر. بات نہیں ہوئی سر اس حوالے سے کوئی بات یا آگے کوئی جب مجھے ویسے ہی موقع مل رہا ہے بات کرنے کا اس چیز کا, تو میرے خیال ہے مجھے ایسی جگہ پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان سے کہ جو موقع بھی نہ ہو اور ماحول بھی نہ ہو اور لوگ بھی ہوں وہاں پر, کیونکہ جو بات کرنی ہے تو وہ بات چیت کب تک کوئی جو ہے عملی شکل اختیار کرے گی, نتیجہ خیز کب تک ہوگی سر جو بات چیت؟ دیکھیں جی, عمران خان صاحب نے ہمیشہ بڑا کلیئر کیا ایک بات کو. جب وہ باہر تھے انہوں نے بار بار کہا کہ میں پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے کو تیار ہوں, لیکن وہ ماحول ہی بن رہا. باقی ہمارا جو عدالتوں میں ہمارے کیسز چل رہے ہیں سارے جعلی کیسز, آپ کو پتہ ہے آہستہ آہستہ ان میں ہر چیز سامنے آتی جا رہی ہے. ڈیلیئنگ ٹیکٹس کیے جا رہے تھے, اب وہ بہتری طرف جا رہے ہیں, ڈیسیجن آنے لگے ہیں. انشاءاللہ ہم ادھر بھی اپنا جو جنگ ہے, ہماری جو قانونی جنگ ہے, ہم لڑ رہے ہیں. اور ساتھ میں اگر ہمارے ساتھ کوئی بیٹھ کے اس بات کو معاملے کو پاکستان کے لیے حل کرنے کے لیے کوئی بہتر راستہ اختیار کرنے کے لیے ہے, تو جو کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے, ان سے خود بھی ملاقات ہو سکتی ہے, خود بھی وہاں پہ موجود ہیں, کوئی بھی مل سکتا ہے ان سے. اور ہمارا بھی بولا ہے, ہم بھی موجود ہیں, تو انشاءاللہ ایک بہتر رزلٹس آئیں گے بہت جلد. میں نے کہا تھا آپ کو انشاءاللہ کہ مئی اور جون کا جو مہینہ ہے انشاءاللہ یہ ایک اچھا مہینہ ہوگا, اور ایک کچھ نہ کچھ ایسے ڈیسیجن آئیں گے اس میں. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. ہم نے اور اس وقت استعمال ہو رہے ہیں اور اس سے فائدہ ہو رہا ہے ملک کا, اور آگے بھی انشاءاللہ ہوگا. دوسری بات, آج کے اجلاس میں اتنا لمبا یہ اجلاس تھا, کیا کچھ چیزیں اہم ڈسکس ہوئیں اور آپ نے اپنے کچھ جو تحفظات ہیں آپ کے صوبے سے متعلق ان سے متعلق آگاہ کیا آپ نے کچھ؟ جی بالکل کیا, اس لیے تو آئے تھے یہاں پہ, اپنے نمائندگی کرنے ہی آئے تھے. اس میں کچھ چیزیں تھی ایسی کہ جو ایک پلان میں تھی فیڈرل گورنمنٹ کے کہ وہ ہمارے فاٹا اور پاٹا کے اوپر ٹیکس لگائیں گے. تو اس پہ میں نے انہیں بتایا کہ یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے, کیونکہ ہمارے لوگ آلریڈی جو ہیں وہ لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے اور حالات کی وجہ سے ہمیں جانی مالی نقصان بھی ہوا ہے, ہماری افواج کو بھی ہوا, ہماری پولیس کا بھی ہوا, ہماری عوام کا بھی ہوا, اور معاشی طور پر بھی ہوا. تو اس وقت یہ پاسبل نہیں ہے, تو اس بجٹ میں اس کو شامل نہ کیا جائے. تو اس پہ انہوں نے ایگری کیا میرے ساتھ, اور انہوں نے کہا کہ اب اس کو شامل نہیں کرتے, اور آگے بیٹھ سے بات کریں گے, اور آگے عوام کو جب تک ہم نے کہا ہم آن بورڈ نہیں کریں گے, اسٹیک ہولڈرز کو نہیں بٹھائیں گے, تب تک ایسا کوئی ٹیکس جو ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے. سر یہ بتائیں کہ آپ نے جو ہے کون کون سے ادارے جو ہے ان کو نجی شعبے کے حوالے کیا جا رہا ہے, کوئی فیصلہ ہوا؟ اس میں جو ہمارے جو مین چیزیں ہیں, ایک ہمارا جو سیکٹر ہے مائننگ کا, بڑا پوٹینشیل سیکٹر ہے, اس میں ہم خود بھی ابھی ہم نے کمپنی بنائی ہے مائننگ کی, اور خود بھی ریفارمز کر کے اس پہ اپنا ریونیو بڑھا سکتے ہیں. اور اس پہ ہم نے وہ ایز آف بزنس اور بیسیکلی ایز آف انویسٹمنٹ کے لیے ہی کمپنی بنائی ہے. تو اس پہ ہم بھی آفر کر رہے ہیں, کوئی بھی اگر آتے ہیں باہر سے انویسٹمنٹ آتی ہے کسی ملک کی, کسی کمپنی کی, کسی ادارے کی یا پرائیویٹ بھی, تو ہم ویلکم کر رہے ہیں. تو اگر ایسے کے تھرو بھی آتی ہے تو ہم ویلکم کریں گے. دوسرا جو ہے ٹورزم ہمارا ایک ایسا سیکٹر ہے جو اس کے اندر موجود ہے, اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ انویسٹمنٹ آئے گی, ویسے بھی آ رہی ہے, ہم خود بھی لگے ہوئے ہیں, تو ایسے بھی آئے گی. ایگریکلچر ایک بڑا پوٹینشیل ہمارا ایک سیکٹر ہے, اس کے اندر بھی انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو ہے ڈسکس ہوئی ہیں, اس میں بھی جو آئیں گی انشاءاللہ